تو مقام کس کا بڑا ہوا؟ ٹھیک ہے کعبہ ہے، مکہ ہے، لیکن کعبہ اور مکہ ہے کس کے کارن؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارن۔ اگر محمد نہ ہوتے کہاں، کون مکہ کون مدینہ، کون پوچھنے والا تھا؟ جتنی گرمی مکہ مدینہ پڑی کوئی جا کے قدم بھی نہ رکھے، جیسے تمہارے ملتان میں گرمی اس سے زیادہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا مرتی کھپتی پروانہ باد مکہ مدینہ جاتی ہے، اللہ اس کے رسول کے دربار کا معائنہ کرتی ہے، زیارت کرتی ہے، طواف کرتی ہے، حج کرتی ہے۔ تو جہاں خدا آیا ہو وہ کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اس لیے پہلے مدینے جاؤ، اس کے بعد میں مکے جاؤ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت تمہارے ساتھ ہوں گی، ان کا لطف و کرم تمہارے ساتھ ہوگا، اس وجہ سے خدا تمہارا اس دربار میں پہنچ تک تمہاری عزت کے ساتھ ہوگا، آرام کے ساتھ ہوگا، حفاظت کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے مدینہ جو ہے، جہاں آپ کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے لحد کے اندر، قبر کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ وہ عرش وہ مکے سے زیادہ افضل ہے، کعبہ سے زیادہ افضل ہے، وہ عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے، جس پہ خدا جل و افروز ہے، کرسی کے اوپر، عرش کے اوپر، اس سے زیادہ وہ جگہ پیاری عزیز معزز ہے جہاں آپ کا جسم مبارک لحد کے اندر رکھا ہے۔ یہ جاہل ہیں یہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ پہلے مکے جانا چاہیے۔ بے ادب ہو تمہیں تہذیب نہیں، تمہیں شعور نہیں، تمہیں عقل نہیں۔ جاہل کندہ ناتراش کا کیا کام؟ اللہ اس کے رسول کی بات کو دل کی گہرائیوں سے، روحانیت سے پہچاننے کے بعد جو جاتا ہے مکے مدینے وہ یوں کانپتا ہے۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں چھوٹے، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، وہ نہ مکے رہے اور نہ مدینے رہے، وہ جا کر طائف میں انہوں نے قیام کیا کہ بہت بڑا مقام ہے یہ دونوں مکہ مدینہ، یہاں اگر غلطی ہو گئی تو کی کرائے پہ سب پہ پانی پھر جائے گا، بیڑا غرق ستیہ ناش ہو جائے گا، اسے میں یہاں رہتا ہی نہیں۔ آئے حج کیا، فوراً چلے گئے، طائف بھی ان کا مزار ہے۔ عبداللہ بن عباس بہت بڑے عالم تھے، یہ علم کا تقاضا تھا۔ جتنا علم ہوگا، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے جس کو جتنا علم ہوگا اتنا ہی مجھ سے خائف ہوگا، اتنا ہی مجھ سے ڈرے گا، اتنی ہی مجھ سے محبت کرے گا۔ ایک مزے کی بات ہے، حالانکہ یہ ہے جو ڈرتا ہے وہ بھاگا کرتا ہے۔ سانپ سے ڈرو گے، شیر سے ڈرو گے، بھاگو گے، اژدہا سے ڈرو گے، بھاگو گے، اونٹ ہڑکایا ہو جا، کتا ہڑکایا اس سے بھاگو گے۔ لیکن خدا کی محبت اور خوف ایسا خوف ہے خدا کا کہ خدا سے ڈرتا ہے اور اسی پہ مرتا ہے۔ یہ کمال کی چیز یہ ہے کہ اس سے ڈرے بھی مرے بھی، کیونکہ اگر ڈرتا تو نہیں ہوں، مرتا ہوں اس کے اوپر، مرنے والا اس سے زیادہ ڈرے گا کہ ذرا سی غلطی ہوگی کہیں مجھے اپنے سے دور نہ کر دے، اپنے سے جدا نہ کر دے، اس سے زیادہ کام پہ گا وہ۔ تو خدا تعالی خود ہی فرماتا ہے کہ جو جتنا جس کو علم ہوگا اتنا ہی وہ مجھ سے خائف ہوگا، لرزاں و ترساں ہوگا۔ تو اتنے وہ ڈرنے والے تھے، عبداللہ بن عباس اتنا ان کا علم تھا اور ادب احترام کی اتنی انتہا تھی کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برابر نفل پڑھتے ہوئے، سنت نفل پڑھتے ہوئے برابر کھڑا کیا، جب نیت باندھی وہ پیچھے ہو گئے، پھر ان کو آگے کیا، پھر پیچھے ہو گئے، چوتھی دفعہ کہا تو برابر کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ ان کا یا رسول اللہ کس کی طاقت ہے جو آپ کے برابر کھڑا ہو سکے؟ آپ نے فرمایا مجھے تیرا یہ ادب پسند آیا، میں دعا کرتا ہوں خدا تجھ کو علم میں فقیہ بنائے۔ علم میں فقیہ کون ہوتا ہے؟ جو خدا پر مرتا ہے، جیتا ہے، خدا سے پیار کرتا ہے انتہا کے درجوں میں، حتیٰ کہ وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہیں عبداللہ بن عباس عالم۔ حضرت کے اس ادب کرنے سے جتنا انسان کو قرب حاصل ہوتا ہے، اتنا بک بک جھک جھک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔
سب سے اول مقام محبت کا ہے، دوسرا مقام ڈرنے کا ہے، تیسرا مقام ہمارے قانون پر چلنے کا ہے، شریعت پر۔ قرآن جو ہے وہ قانون کی کتاب ہے، شریعت کی کتاب ہے، اس پر چلنا ہر عورت مرد، بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ نہیں چلے گا مار کھائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، سب جگہ۔ اس لیے اپنے آپ کو مہذب بناؤ، قرآن حدیث کے دائرے میں آؤ۔ جو قرآن حدیث سے باہر نکل گیا وہ بے ادب ہے، گستاخ ہے، بے وقوف ہے، نادان ہے، جاہل ہے، خطا کھائے گا، مارا جائے گا۔ لیکن جو مؤدب رہتا ہے اس کی ہر بات کو دبا دیا جاتا ہے، مؤدب ہے، ہو گئی غلطی کی بات۔ ادب کا تقاضا کیا تھا؟ محبت کا تقاضا کیا تھا؟ لقا کا تقاضا کیا تھا؟ اشتیاق مشتیاق سے خدا کی اس کا تقاضا کیا تھا کہ میرا حبیب، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، جب میرا حبیب معراج میں آ رہا تھا اس نے کنکھیوں سے بھی جنت کی طرف دیکھا، میری شوق ذوق لقا کے اندر چلا آ رہا تھا، انہوں نے کنکھیوں سے بھی دیکھا۔ یہ ادب کی انتہا ہے، یہ پیار محبت کی انتہا ہے، یہ ملاقات کی اشتیاق کی انتہا ہے۔ خدا نے خود تعریف کی۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اس قرآن پاک پر، خدا کے کلام کے طریقوں پر مؤدب اور مہذب بنے۔ ہم انگریزوں کے طریقوں کو اختیار نہ کریں، یہ دشمن خدا ہیں، یہ دشمن رسول ہیں، یہ بے ادب ہیں، یہ بڑوں کے سامنے پیر کر دیں گے، ان کے ہے ہی نہیں ادب۔ بیٹا باپ کے سامنے، باپ بیٹے کے سامنے کھلی کھلی بات کریں گے، کوئی ادب نہیں۔ جس میں ادب نہیں وہ قرآن پاک میں بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ بے ادبی سے انسان کو، بے ادب ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو جہنم کے ڈانٹ بنتے ہیں۔ اسی لیے تم ادب کو اختیار کرو، علماء سے معلوم کرو قرآن نے کیا آداب بتائے، سب پخانے کے، پیشاب کے، بیوی کے، بچوں کے، ماں کے، باپ کے، رشتہ داروں کے، عزیزوں کے، مسلم غیر مسلم، سب کے آداب سکھا رکھے ہیں۔ جو سب کے آداب سے واقف کار ہوتا ہے وہ مہذب کہلاتا ہے، وہ شائستہ کہلاتا ہے، وہ تہذیب دار کہلاتا ہے، وہ پیار کرنے کے لائق ہے، وہ محبت کرنے کے لائق ہے۔ یہ ہے حکم، بے ادب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ڈنگر ہے، گدھا ہے، یہ تو گنوار ہے، یہ تو جانور ہے کہ منہ ڈال کے ان کی طرح سے آگے دیکھے نہ پیچھے دیکھے، تہذیب نہ تمیز۔ جتنا اسلام کے اندر تہذیب اور تمیز اور سلیقہ بتایا خدا نے، اتنا کسی اور مذہب والوں کو نہیں ہے۔ اور اس زمانے کے اندر جس قدر انگریز قوم خدا کے قرآن حدیث کے مطابق بے ادب ہے، کوئی دوسری قوم نہیں۔ آج پوری دنیا نے انگریزوں کے طریقے کو، طرز کو، پہننے کو، اوڑھنے کو، کھانے کو، پینے کو، چوری کانٹا پسند کر لیا، حالانکہ یہ دشمن خدا ہیں، یہ دشمن رسول ہیں، یہ دشمن اولیاء ہیں۔ ان سے کیا ہمارا تعلق؟ ہمارا تعلق ان سے ہے جو اللہ سے پیار کرے، اللہ سے محبت کرے، اللہ سے ڈرے، اس کی بات کرتے ہیں۔ انگریزوں کی نقل نہ اتارو، نقل اتارنے سے وہ اسی میں شمار ہوتا ہے۔ جیسا ایک پیر بزرگ مولانا باہر نکلے، ہولی کا دن تھا، دیکھا ایک گدھا کھڑا ہوا ہے، منہ میں پان تھا، پیک تھی منہ میں، اور کہا کہ ارے تجھے نہیں کسی نے رنگا، میں تجھے رنگتا ہوں۔ پچھڑ کر کے اس کے اوپر پیک مار دی، رنگ دیا اسے اپنی پیک سے، پان کی پیک سے۔ کچھ دنوں پیچھے مولانا صاحب مر گئے، انتقال ہو گیا حضرت جی کا۔ خواب میں ان کے کسی مریض نے دیکھا کہ منہ کو اژدہا لگی ہوئی ہے، کہا حضرت آپ تو ایسے ایسے ڈبل پیسے تھے، یہ کیا چیز، یہ سانپ کیسا ہوں؟ کہنے لگے بھائی میں ایک دن نکلا تھا، ہولی کا دن تھا، ایک گدھا کھڑا تھا باہر، میں نے کہا کہ تجھے کسی نہیں رنگا، لا میں تجھے رنگ دوں۔ اس کے کہ تو نے غیر مسلم کی نقل کیوں اتاری، اس کی سزا میں میرے منہ کو ایک سانپ لگا ہوا ہے۔ تو آج ان کی نقل کر کے ہم کھانے میں، پینے میں، پہننے میں انجام کیا ہوگا تم خود ہی سوچ لو، شمار کن میں ہوگا؟ انہی میں۔
جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے اس کے اندر 1 2 3 4، یہ 3 دفعہ بسم اللہ، 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اسلام سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے سے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جو ہے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔